بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پر مارنا تھا۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے۔ ایک، رات کی نیند اگر پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا، من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ وہ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر اٹھو، پھر گر جاؤ پھر اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کس انتہا پر ہوتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو تو کہو الحمدللہ۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ جاتے وہ رات کی تاریکوں میں سمٹ جاتا ہے۔
جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دینا ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے اور عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت ان قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کرو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، سنو بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوں گی۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ اور تم اللہ پر یقین اس طرح کرو کہ تم دعا مانگو اور معجزہ ہو جائے۔ یا اللہ ایسی موت عطا کرنا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں، آمین۔ خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مرد بڑی اچھی چیز ہے، یقین آئے تو اپنے باپ کو دیکھ لو۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جی چاہتا ہے تمہارے ساتھ نماز پڑھوں، اور جب دعا مانگیں تو ایک ہاتھ تمہارا اور ایک میرا ہو۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ پتہ ہے کم ظرفی کی آخری حد کیا ہے؟ ایک معصوم گڑیا کو جب پہلی محبت کے جال میں پھنسا کر شریک حیات بننے کا وعدہ کر کے دن رات اپنے جذبات کی تسکین کر کے مکر جانا۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔
माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है, लेकिन बाप के कदमों तले पता है क्या होता है? बाप के कदमों के नीचे एक पुराना जूता होता है जो औलाद की खातिर रिज़्क़ हलाल की जद्दोजहद में दरबदर होते होते घिस जाता है। बेटी का फ़ैसला अगर गलत हो जाए तो माफ़ी नहीं दी जाती, उसको ना माशरा माफ़ करता है और ना अपने। अगर बेटी की ज़िंदगी में माँ बाप का फ़ैसला गलत हो जाए तो कहा जाता है बस बेटी का नसीब। और फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं औलाद के ज़रिए बेटी भेजता हूँ जब मैं बेहद खुश होता हूँ। दुआएं तो उस चीज़ को भी तुम तक खींच लाती हैं जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होती। पानी बंद होना तो सिर्फ़ एक इम्तिहान था, वरना मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा इस नस्ल से हैं कि एड़ी मारें तो चश्मा जारी फरमा दें। मौत से इतना डर नहीं लगता जितना माँ बाप के बग़ैर जीने से लगता है। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को लंबी उम्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। सजदे में झुके सर के साथ सुबहाना रब्बियल आला इन कलमात के बीच जो सिसकियाँ गूंजती हैं, वो अर्श पे बैठा शहंशाहों का शहंशाह बड़े प्यार से सुनता है। मैंने यकीन के हर दर्जे पर अपने अल्लाह को पाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। क़यामत का दिन होगा, हर कोई पुकारेगा, या अल्लाह मेरी जान बचा। अचानक एक आवाज़ आएगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बेशक वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहली औरत थी जिन्होंने निकाह का पैगाम नबी को भेजा। यूँ अल्लाह पाक ने इनके ज़रिए लड़की को ख़ुद अपना खामन पसंद करने की आज़ादी दी। अगर ये वक्त आजमाइशों का है तो अगला वक्त मौजों का होगा इंशाअल्लाह। Thanks for watching. Please subscribe to my channel for more interesting quotes. Allah Hafiz.